مکافات العمل۔ کمرے کے ایک کونے میں دو معصوم کلیاں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی اور پورا کمرہ دونوں کی سسکیوں سے گونج رہا۔ کمرے کے باہر ایک عورت شدید غصے کی حالت میں کہہ رہی تھی، اب کمرے سے باہر نکل کے دکھاؤ ذرا، اس سے بھی زیادہ مار گئی۔ اپنی ماں تو مر گئی اور تم دونوں کو چھوڑ گئی میری زندگی عذاب بنانے کے لیے۔ چپ کر جاؤ دونوں ورنہ اس چھری سے دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی۔ ڈر کے مارے بڑی بچی نے دوسری بچی کو اس سے جو کہ اس سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی، اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ رکھ دیا اور اسے چپ کروانے لگی۔ 4 سدہ کے چھوٹے سے گھر میں رہنے والی 7 سالہ اقرا اور 9 سالہ انشا کی سگی ماں فرزانہ کو اس دنیا سے گئے 8 ماہ ہو چکے تھے اور ماں کی وفات کے بعد ان دونوں کی کوئی ایک دن بھی آرام و سکون سے نہیں گزرا تھا۔ اقرا اور انشا کا والد ظفر ایک مزدور تھا جو سارا دن محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا۔ بیوی کے مرنے کے بعد وہ کام پہ چلا جاتا اور بیٹیاں سارا دن اپنی ماں کو یاد کرتی۔ گھر میں اکیلی رہتی۔ ان کے گھر کے ساتھ گھر میں ظفر کی چچی رہتی تھی۔ دونوں بچوں کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس نے ظفر کو دوسری شادی کا مشورہ دیا، جسے اس نے فوراً مان بھی لیا۔ رشیدہ چاچی نے اس کے لیے نسرین کو پسند کیا تھا، جس کے والدین حیات نہیں تھے، اپنے ایک بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتی تھی۔ 1 ہفتے کے اندر اندر ہی سادگی سے نکاح ہوا۔ اقرا اور انشا بہت خوش تھیں کہ ان کی نئی امی آ گئی ہیں۔ اب وہ سارا دن گھر میں اکیلے نہیں رہیں گی۔ اب انہیں کھانا بھی وقت پہ ملے گا، بھوکا نہیں رہنا پڑے گا۔ لیکن ان دونوں معصوم بچیوں کی یہ خوشی صرف چند دن ہی رہی۔ کچھ دن بعد ہی اس نے دونوں بچیوں کو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ مارنا شروع کر دیا۔ سارا دن دونوں بچیاں اس کے ڈر سے گھر سے باہر رہتی۔ جب بھی دونوں گھر سے باہر تھیں، جب 7 سالہ اقرا نے انشا سے کہا، آپ ہی ہماری امی واپس کب آئیں گی؟ مجھے یہ نئی امی نہیں اچھی لگتی۔ جب وہ بالوں سے پکڑ کر مارتی ہیں تو بہت درد ہوتا ہے۔ جس پر 9 سالہ انشا نے کہا، اقرا ہماری امی اللہ جی کے پاس چلی گئی، ہم اللہ جی سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں۔ وہ دونوں معصوم بچیاں اسی طرح کبھی اللہ سے دعائیں مانگتی تو کبھی اپنی نئی امی کی شکایت کرتی کہ ہماری امی کو واپس بھیج دیں، نئی امی بہت مارتی ہے۔ اس طرح دن گزرتے گئے لیکن نسرین کے دل میں ان دونوں بچیوں کے لیے نرم گوشہ پیدا نہ ہوا۔ اتوار کا دن تھا۔ اقرا اور انشا صبح جلدی اٹھ گئی تھیں، جبکہ نسرین تو ویسے بھی دیر سے ہی اٹھتی۔ اقرا کو بھوک لگی تھی۔ دونوں بہنوں نے سوچا کہ اگر ماں کو جگایا تو پھر مار پڑے گی۔ باپ صبح سویرے ہی کام پہ جا چکا تھا، ناشتہ ظفر باہر ہی کرتا تھا، اس لیے انشا اور اقرا خود ہی کچن میں ناشتہ بنانے آ گئی۔ دونوں بچیاں ناشتہ بنانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اتنے میں اقرا کے ہاتھ سے جگ گر کر ٹوٹ گیا جو نسرین 2 دن پہلے لے کر آئی تھی۔ کانچ ٹوٹنے کی آواز جب نسرین کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی کچن میں پہنچ گئی، جہاں وہ دونوں بہنیں ڈری سہمی سی کھڑی تھیں کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم دونوں نے؟ میرا نیا جگ توڑ دیا۔ یہ تمہاری ماں کا نہیں تھا، میں خود لے کر آئی تھی۔ کہتے ساتھ ہی نسرین نے اقرا کے چہرے پہ تھپڑ برسانے شروع کر دیے۔ امی کیا کر رہی ہیں؟ چھوڑ دیں امی، غلطی سے ٹوٹ گیا، چھوڑ دیں، اقرا کو مت ماریں، چھوٹی ہے وہ ابھی۔ کچن بڑی بہن کی آوازوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت نسرین یہ سوچ کے کہ اقرا کو مار رہی تھی کہ کون سا کوئی دیکھ رہا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ایک ذات ایسی بھی موجود ہے جو ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ نسرین بھی بچنے والی نہیں تھی۔ آج میں ابو کو بتاؤں گی کہ آپ ہمیں مارتی ہیں، کھانا بھی نہیں دیتی، ہماری امی ایسی نہیں تھی، بتاؤں گی میں آج ابو کو۔ یہ انشا تجھے روتے ہوئے بول رہی تھی کہ شاید یہ ظالم عورت بس کر جائے، لیکن اس بات سے اسے مزید غصہ آ گیا۔ بتاؤ گی اپنے باپ کو؟ کیا بتاؤ گی؟ دوبارہ بولو ذرا، تم دونوں بہنوں کا ابھی علاج کرتی ہوں، رکو۔ دونوں بہنوں کو بالوں سے پکڑ کر وہ کمرے میں لے گئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ رشیدہ چچی کی 2 پوتیاں جو کہ اقرا اور انشا کی سہیلیاں تھیں اور روز چاروں ساتھ کھیلتی تھی، وہ آج بھی ان دونوں کو بلانے آئی تھیں، مگر چیخوں کی آوازیں سن کے وہ دونوں رشیدہ چچی کو بلانے کے لیے واپس بھاگ گئی۔ جب چچی آئی اور دیکھا تو نسرین دونوں بچیوں کو چھری دکھا کے بول رہی تھی، چپ کر جاؤ دونوں، اب آواز آئی تو دونوں کی زبانیں کاٹ دوں گی اس چھری سے۔ کیا کر رہی ہو؟ یہ خدا کا خوف نہیں ہے تمہیں، بن ماں کی بچیوں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے؟ اندر کا منظر دیکھ کر الفاظ ان کے منہ میں ہی رہ گئے۔ کمرے کے ایک کونے میں وہ دونوں بچیاں موجود تھیں، ڈری سہمی سی، سر کے بال بے دردی سے کٹے ہوئے تھے۔
नीचे ज़मीन में दोनों बच्चों के बाल बिखरे हुए थे जो कुछ देर पहले ही नसरीन ने बेदर्दी से काट चुकी थी। ये मंजर देख के रशीदा चच्ची का दिल खून के आंसू रो रहा था। दोनों बच्चियों का सर भी कैंची लगने से जख्मी हो चुका था, जहाँ से खून निकल रहा था। इस वक्त रशीदा चच्ची को इस सब का जिम्मेदार अपने आप लगा, क्योंकि वही नसरीन को लेके इस घर में लाई थी। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हारा दिल में खुदा का खौफ बिल्कुल भी नहीं? तुम खुद भी एक औरत हो, कैसे कर सकती हो इन बिन माँ की बच्चियों को ऐसा जुल्म? तुम्हारी शादी मैंने जफर से करवाई, ये सोचकर कि तुम इन बच्चियों को माँ का प्यार दोगी, लेकिन तुमने इनकी ये हालत कर दी। क्या तुम ये भूल चुकी हो कि अल्लाह इस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम नहीं करता? तुमसे इन सब का बदला अल्लाह ही लेगा। आज जफर को आने दो, मैं करती हूँ कोई फैसला। अब मेरी बच्चियाँ मज़ीद तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। रशीदा चच्ची गुस्से से बोल रही थी। ठीक है, कह देना जफर से जो कहना हुआ। अब ऐसी भी क्या क़यामत आ गई जो इनको हल्का सा मार लिया या डांट दिया अगर ये मुझे तंग करेंगी और मैं इन्हें कुछ कहूँ तो कौन सी क़यामत आ गई? हल्का सा, ये तुम्हें हल्का सा लग रहा है? इन बच्चों के बाल काट दिए, सर जख्मी कर दिया और तुम कह रही हो कि हल्का सा डांट दिया। अल्लाह ही इसका हिसाब देगा। तुमसे इकरा और इंशा डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा, चलो दोनों मेरे साथ। और रशीदा चच्ची दोनों को अपने साथ अपने घर ले गई। शाम को जफर के घर आते ही नसरीन ने रोना धोना शुरू कर दिया। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है आपकी बेटियों पे, जो ज़रा सा डांटने पे आपकी चच्ची ने मुझे मेरे घर में ही बेइज्जत किया और इन दोनों को ले गई यहाँ से? नसरीन ज़ोर शोर से रोने का ड्रामा करने में मसरूफ़ थी। तुम रोना बंद करो, मैं अभी इन दोनों को वापस लेके आता हूँ, कहते जफर उठा और रशीदा चच्ची के घर की तरफ चल पड़ा। वहाँ रशीदा चच्ची के घर इकरा के दो चच्चा लतीफ़ और इरफान आए हुए थे, जो दोनों बच्चियों की हालत देख के काफ़ी गमगीन हो गए थे। रशीदा चच्ची ने इकरा और इंशा के जख्म साफ किए और अपनी पोतियों के साफ कपड़े दोनों बहनों को पहनाकर इनके सर को स्कार्फ से ढांप दिया। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि दरवाजे से जफर अंदर दाखिल हुआ। रशीदा चच्ची से सलाम दुआ के बाद उन्होंने इकरा और इंशा को साथ चलने का कहा, जिस पर चच्ची ने इनको सुबह का सारा वाक़या बताया। अपनी आंखों से अपनी बेटियों की ऐसी हालत देखने के बाद जफर गुस्से से पागल हो गया और फौरन उठ के अपने घर की तरफ चल पड़ा। रशीदा चच्ची, जफर के दोनों भाई और बेटियां भी इनके पीछे भागी। अंदर दाखिल होते ही जफर गुस्से से नसरीन की तरफ बढ़ा। कितनी झूठी और मक्कार औरत हो तुम, मेरी बेटियों की ये हालत करके अब खुद मजलूम बनने की कोशिश कर रही हो। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। इससे पहले कि जफर नसरीन पे हाथ उठाता, रशीदा और जफर के दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर इसे रोका। बहरहाल नसरीन को किसी किस्म का पछतावा नहीं था। वो एक ही बात कह रही थी जफर से कि मैं तुम्हारी बेटियों की नौकर नहीं हूँ, मुझे अलग घर लेके दो या मुझे तलाक दो। लड़ाई बहुत बढ़ गई थी। रशीदा चच्ची और जफर के भाई इसका घर बर्बाद नहीं करना चाहते थे, इसलिए लतीफ़ और इरफान ने फैसला किया कि जफर दूसरा घर नहीं ले सकता, इसके पास इतने पैसे नहीं थे, वो तो मेहनत मजदूरी करता था। इसलिए उन्होंने जफर को मनाया कि इकरा और ईशा को हम ले जाते हैं, ये दोनों हमारे साथ रहेंगे। बहुत मुश्किल से ही सही, लेकिन जफर मान गया। इस तरह इकरा और इरफान के साथ और इंशा लतीफ़ के साथ इनके घर चली गई। वक्त का काम है गुजरना, वो गुजरता चला गया, पता ही नहीं चला और नसरीन की शादी को 8 साल गुजर गए। इकरा 15 की और ईशा 17 साल की हो गई, मगर नसरीन को अल्लाह ने कोई औलाद की खुशी नहीं दी। जो दूसरों की औलाद पे जुल्म करते हैं, इनकी खुशियाँ नहीं देख सकते, वो खुद भी कभी खुश नहीं रह सकते। किसी भी डॉक्टर का कोई बताता तो नसरीन वहाँ इलाज के लिए पहुँच जाती। 8 साल के लंबे अरसे के बाद नसरीन को डॉक्टर ने खुशखबरी दी कि वो माँ बनने वाली है। इसकी खुशी की इंतहा नहीं थी। वो हर वक्त सोचती रहती कि मैं अपने बच्चे को दुनिया की हर आसानी दूंगी, बड़े से बड़े स्कूल में पढ़ेगा मेरा बच्चा। इन दिनों इसके काम के लिए भी मुलाजमा रख ली थी। जफर भी बहुत खुश था। आखिर वो दिन भी पहुँच गया जिसका नसरीन को बेसब्री से इंतजार था। अस्पताल में बेड पे पड़ी वो मुंतज़िर निगाहों से दरवाजे को देख रही थी कि कब इसके बच्चे को इसकी गोद में दिया जाएगा। इतने में दरवाजे से जफर अंदर दाखिल हुआ, जिसकी गोद में मरून कंबल में लिपटा एक बच्चा था। इसके पीछे कुछ डॉक्टर्स भी आ रहे थे। नसरीन ने जफर को देखते ही कहा, शुक्र है जफर तुम आ गए, कहाँ चले गए थे? मुझे मेरा बच्चा तो दिखाओ। जफर ने इस छोटे से बच्चे को नसरीन की गोद में दिया। नसरीन ने जैसे ही बच्चे के चेहरे और सर से कंबल हटाया, वो लरस कर रह गई। बच्चा बाकी तो ठीक था, मगर इसकी खोपड़ी की खाल नहीं थी। सर के अंदर मौजूद दिमाग वगैरह नजर आ रहा था। जफर ने जल्दी से बच्चे को वापस लिया और कांपती हुई नसरीन को संभालने लगा, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था।
آج 2 ہفتے گزر چکے۔ نسرین اور ظفر سے وہ قیامت گزرے رات کے 2 بج رہے تھے جب پیاس کی شدت سے نسرین کی آنکھ کھلی۔ کچن میں پانی پیتے ہوئے اچانک اسے وہ سب یاد آیا جو وہ 8 سال پہلے اقرا اور انشا کے ساتھ کر چکی تھی، اور اپنا ننھا سا بیٹا بھی۔ رات کے اس پہر کچن میں کھڑی نسرین کے کانوں میں مسلسل ان بچیوں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ امی مت ماریں اقرا کو، امی مت ماریں اقرا کو، امی چھوڑ دیں، میرے بال نہ کاٹیں، مت کریں امی، صرف ایک دفعہ معاف کر دیں، اس کے بعد کبھی آپ کو تنگ نہیں کریں گے۔ شاید اپنی اولاد کو ایسی حالت میں دیکھنا ہی تھا جو آج نسرین ان معصوم بچیوں کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ چیخ چیخ کر روتے ہوئے وہ کچن میں ہی زمین پر بیٹھ کر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی۔ رونے کی آوازیں سن کر ظفر بھی بھاگتا ہوا کچن میں آیا۔ کیا ہوا نسرین، کیوں رو رہی ہو؟ بتاؤ مجھے، ہوا کیا ہے؟ ظفر نے آواز باختہ ہو کر پوچھا۔ ظفر، مجھے اقرا اور عائشہ کے پاس لے چلو، خدا کے لیے مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آج اپنی اس حالت کی ذمہ دار میں خود ہوں، نہ میں ان پر ظلم کرتی، نہ آج میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ جب تک وہ مجھے معاف نہیں کریں گے اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے لے چلو ان کے پاس۔ زار و قطار روتے ہوئے نسرین نے ظفر سے کہا، ابھی بہت رات ہو چکی ہے، میں کل صبح تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گا، ظفر نے کہا اور اسے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے آیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی ظفر اور نسرین عرفان اور لطیف کے گھر روانہ ہوئے۔ اقرا اور انشا اپنی چچی کے ساتھ کچن میں ان کا ہاتھ بٹانے میں مصروف تھی جب باہر سے باتوں کی آوازیں آنے لگیں۔ لگتا ہے کوئی آیا ہے، چلو چل کے دیکھتے ہیں، عرفان کی بیوی نے کہا، اور وہ تینوں باہر آ گئیں۔ باہر کا منظر دیکھ کر اقرا اور انشا کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ جہاں لطیف کی بیوی نسرین سے سلام دعا کرنے میں مصروف تھی، اقرا اور انشا نے بھی آگے بڑھ کر سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن نسرین نے ان کا ہاتھ تھامنے کے بجائے دونوں کو گلے سے لگا لیا اور ٹوٹ ٹوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں تم دونوں سے معافی مانگنے آئی ہوں، میں نے تم دونوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اس کی سزا بھی مجھے مل چکی ہے، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ گھر چلو، جب تک تم دونوں مجھے معاف نہیں کرو گی تب تک اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اقرا اور انشا نے نسرین کی طرف دیکھا جو بے حد کمزور نظر آ رہی تھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے موجود تھے، وہ بہت بیمار نظر آ رہی تھی۔ دونوں بہنوں نے اسے معاف تو کر دیا تھا مگر ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا۔ اب واپس وہ دونوں اس گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی اور اس گھر میں وہ بے حد خوش بھی تھی۔ 2 دن وہاں گزارنے کے بعد نسرین اور ظفر واپس آ گئے۔ آج ظفر کام پہ چلا گیا تھا جبکہ نسرین گھر میں بالکل اکیلی تھی۔ آج پہلی بار اسے اس تنہائی میں خوف آ رہا تھا مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہی تنہائی اور اکیلا پن اس کا مقدر بن چکا تھا۔